بسم الله الصلاة والسلام رسول الله. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبق نمبر 3 کا ہم قواعد کا جو حصہ تھا اس کو دیکھ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ہم سبق نمبر 1 میں ضمائر منفصل پڑھ چکے ہیں اور ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آپ کو تھوڑا سا اس کی دہرائی بھی کروائی تھی. اس سبق میں ہم ضمائر متصل سیکھتے ہیں اور ضمائر متصل جو ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ہمیشہ جڑ کر آتی ہیں اور یہ منصوب اور مجرور حالت میں آتی ہیں اور وہ ہمیں آگے چل کر پتہ چلے گا کہ ہم اس کو مجرور کب سمجھیں گے اور اس کو منصوب کب سمجھیں گے. تو پہلا جو اس کا صیغہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح واحد مذکر غائب ہو، اس کا جمع مذکر غائب ہم، ان سب کا واحد مذکر حاضر آپ کا. یا بھی جڑ کر آتا ہے، کبھی نون کے ساتھ کبھی کسی اور لفظ کے ساتھ، تو اس کو ہم صرف یا ہی پڑھتے ہیں. میرا، کم واحد جمع مذکر حاضر آپ سب کا. اور نا، نون الف کے ساتھ نا، یہ جمع متکلم ہم سب کا. تو اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. ہو، ہم، کا، یا، کم، نا. ہو، ہم، کا، یا، کم، نا. ہو، ہم، کا، یا، کم، نا. امید ہے آپ کو یہ ضمائر سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب یہ جڑتی کس طرح ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم اس کو جوڑیں گے ربو کے ساتھ. ربو اسم ہے اور پہلے ہم اسم کا اجوا کرتے ہیں تاکہ ہمیں جوڑنے میں سمجھنے میں آسانی ہو. ربو اسم ہے، واحد ہے، جنس اس کی مذکر ہے، وسعت اس کی اے ٹیپیکل ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ اے ٹیپیکل وہ اسم ہوتا ہے جس میں نہ الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین استعمال ہوتی ہے. ایسا اسم اے ٹیپیکل کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو مخصوص علامات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی. اب اس پر صرف ایک پیش ہے، اس پر نہ الف لام ہے اور نہ ہی اس پر تنوین ہے. اور اس کا اعراب چونکہ ہم نے کہا پیش کو رفع کہتے ہیں تو اس کا اعراب جو ہے وہ پیش ہے، یعنی اسم کی آخری حرکت رفع ہے. اب اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے ہو، تو یہ بن جائے گا رب ہو، اس ایک مذکر کا رب. اور رب کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ وہ ہے پالنے والا. اس ایک مذکر کا رب. اب اس میں جو کا ہے یہ ایک اضافت ہے، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا، یہ اس کا ہے، یہ اس کی ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے نا. تو یہ جو کا ہے اس کو اضافت کہا جاتا ہے اردو میں. تو جب ہم ربو کے ساتھ ہو کو جوڑیں گے تو اس میں یہ اضافت کا معنی پیدا ہوگا کا. اور اس کا کو کیونکہ تعلق بن رہا ہے تو ہم کہیں گے تعلق کی جوڑی. تعلق کی جوڑی. ابھی ہم اس کو تعلق کی جوڑی پڑھیں گے، بعد میں جس کا نام ہے عربی میں وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. ربو ہو اس کا رب، پھر ہم اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے. ربو ہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہم سب کا رب. اچھا، اور ایک بات یہ بھی دیکھیے گا آپ کہ ہو کی ضمیر چینج نہیں ہو رہی اور با بھی اپنی حرکت ابھی فی الحال چینج نہیں کرا.
کر رہا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کے ساتھ یا ملتا ہے تو رب جو ہے وہ اپنی حرکت یا اعراب چینج کر لیتا ہے. اس کا اعراب بن جاتا ہے یا کے نیچے با کے نیچے زیر. ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یعنی با پر جو رفع کی علامت تھی وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے. تو ایسا جب اسی طرح جب ہم ربی ہی کہیں گے نا تو ہاں بھی اپنی حرکت کو چینج کر لے گا. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ کوئی گرامیٹیکلی اصول اس پر لگ رہا ہے، بلکہ یہ زبان کی فونٹ کے حساب سے کہ آواز کیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عرب جو ہیں وہ آواز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ صوتی اثرات جو ہیں وہ خوبصورت ہونے چاہئیں. تو صوتی اثرات کی وضاحت کے لیے یا صوتی اثرات کی خوبصورتی کے لیے ضمائر اپنی حرکات چینج کر لیتی ہیں، ادروائز ان پر کوئی رول لاگو نہیں ہوتا کہ وہ رول لگنے سے اپنی آواز چینج کر رہی ہیں. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.